السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا خان اور پروگرام ہے دو رخ۔ چند آج کی اہم خبروں کے ساتھ اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، بعد میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتی ہوں۔ وفاقی آئینی عدالت کو فیلڈ شرعی عدالت میں منتقل کرنے کا بڑا فیصلہ ہو گیا، اس پہ بہت سارے بیانیے بھی آئے ہیں، اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ سابق جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت، قانون کی بالادستی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، قانون سے زیادہ کوئی بھی آگے نہیں ہے۔ جی اگلی خبر ہے جی، اللہ ہمیں طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وزیر دفاع نے یہ بیان دیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر منتقل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جی بلاول بھٹو صاحب آج کل بہت لاہور میں ان ایکشن ہے، انہوں نے لاہور میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور کیا پیپلز پارٹی دوبارہ سے پنجاب میں اپنی جگہ بنا سکے گی، یہ ایک اہم سوال ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دو جی، ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے جی راجہ خرم شہزاد صاحب، جن کا تعلق ہے مسلم لیگ نون، اور ان کے ساتھ موجود ہے راؤ خالد احمد صاحب، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ عتیق ریاض صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ ہی موجود ہیں عاطف ہاشمی صاحب، جو کہ ایک تجزیہ نگار ہیں، اور ان سے ہم آل دا ہول اوپینینز آن اینڈ آف لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلا میرا سوال راجہ خرم صاحب آپ سے ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہو گیا ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، پہلے اس کے بعد چل رہے تھے باتیں بیانیاں آ رہے تھے کہ اب یہ ہو جائے گا اب یہ ہو جائے گا، مگر فائنلی آج یہ ہو گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہے فیصلہ خوش آئین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، اس کی شارع دستور پہ جو موجودگی ہے نا، وہ ایک ایکسیس ہے ٹورڈ دا پیپل جو وہاں پہ آئیں گے، ان کے لیے ایک آسانی ہے کہ سپریم کورٹ کے بالکل سامنے ہے، اور ایک بالکل مضبوط بلڈنگ ہے، جس حوالے سے وہاں پہ سیکیورٹی کے جو تھے نا معاملات، اس حوالے سے ان کو مد نظر رکھ کے بالکل یہ درست اور بہتر فیصلہ ہے۔ اور اگر آپ اس عمارت کو دیکھیں تو سپریم کورٹ کے بالکل مد مقابل سائڈ پہ ہے، جہاں پہ لوگوں کی ایکسیس ہے، اور جہاں یہ بنائی جا رہی تھی یا جس جگہ پہ اس کو بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پہ اس کا جو ہے نا اسٹیبلش کی جا رہی ہے، وہاں پہ ایک نئی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوئی تھی، وہاں پہ اٹارنی جنرل کے جو دفتر ہے، وہاں پہ پراسیکیوٹر جنرل کا دفتر ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ عوام کی جو ہے وہاں پہ آمد و رفت ہے، تو وہاں پہ پھر بار کے آفسز ہیں، اور پھر ان کی ایکسیس جو وہ سرینا کی بیک سے ہو کے واپس آ کے آگئی تھی، اور جب کبھی بھی اس کا کوئی معاملہ بنتا تھا تو وہ وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے وہاں پہ ایکسیس جو ہے نا وہ کام کرنے کی روٹین، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت کے حوالے سے فیصلہ جب کیا گیا تو وہ شاید اس وقت جگہ کو نہیں دیکھ سکے، لیکن ابھی یہ فیصلہ خوش آئند ہے، اور میں سمجھتا ہوں ملک میں اب ان سلسلوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور عام بندہ جو ہے اس کو جو انصاف کی فراوانی میں اس کا کردار ہے اس کے تعین کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، راؤ خالد صاحب انہوں نے بات کی کہ مضبوطی بلڈنگ کی جو ہے نا وہ بھی دیکھی جاتی ہے، سارا کچھ دیکھا جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بیسک سیکیورٹی کے جو حوالے سے چیز ہے وہ کیا دیکھنی چاہیے؟ کیونکہ اب یہ فیصلہ ہو گیا اور بلڈنگ بھی ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، ان چیزوں کو اب پروسیس میں لے کے آنا ہے، سب سے زیادہ اس میں کیا چیز دیکھنی پڑتی ہے پہلے جو بسم دیکھی اللہ گئی الرحمن ہے؟ الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی بھی ادارہ جو ہے نا اپنی بلڈنگ سے نہیں پہچانا جاتا، ادارے جو ہے نا اپنے فیصلوں سے اور اپنی کارکردگی سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن جو ہے کورٹ جو بنی ہے نا، یہ یہاں پہ ہو یا اس سے کہیں اور بھی ہو، اس کی اہمیت اور اس کا جو ہے وہ بعد میں جو رزلٹس آئیں گے نا، جو انہوں نے فیصلے دینے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے، اس سے ان کی اہمیت کا اور اس کا سارا کا پتہ چلے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اس لحاظ سے جو ابھی راجہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ اس لحاظ سے تو بہتر ہے کہ یہ اسی جگہ میں آ گئی، اسی قریب آ گئی کہ ادھر سپریم کورٹ ہے، ادھر جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کورٹ آ گئی، لیکن درمیان میں راستہ بہت بڑا ہے، وہ روڈ جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور وہاں پہ اس کو کراس کر کے ایک جو ہمارا جو وکیل ہے نا، سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد جب ادھر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے گا تو اس کے لیے بڑا یعنی کہ ایک دقت آمیز، کیونکہ وہاں پہ کوئی وہ اپنا پیڈسٹرین برج بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو وہاں پہ یہ یہاں سے ماڈل ٹاؤن میں جب کچھ کیسز گئے تھے تبھی وکلا نے بہت زیادہ یہ، اس اور پہ اب زیادہ تر کیس جو ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشن کے متعلق ہوں گے۔ اب جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیسز وہ ڈیفرنٹ ہو گئے، اس کے جو ہے کیونکہ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر مقدمے میں کانسٹیٹیوشن انوالو ہوتا ہے، آئین تو ہر جگہ پہ موجود ہے نا، تو وہ آئینی طور پہ اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی، تو لیکن اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے لوگوں کو اپروچ اور بہتر ہونی چاہیے۔ یہ اپروچ انہوں نے بہتر کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود
ہمارے جو بزرگ جو ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں 99% جو وکلا ہیں وہ ایجڈ ہے، ان کی جو ہے وہاں سے گزرنا، پاس کرنا، وہاں پہ جانا اور واپس آنا، یہ ایک مشکل کام ہے. اس کے لیے ان کو جو ہے وہاں پہ اپروچ بہتر کرنی چاہیے، ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ جو ہے سپریم کورٹ میں مقدمہ کوئی جب وہ یعنی کیس جو ہے پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہاں پہ ابھی ٹائم ہوتا ہے ادھر سے جب دوسرے، کیونکہ ایک وکیل نے ایک وقت میں دو جگہ کے اوپر موجود نہیں ہونا، ڈیفینیٹلی ایک جگہ پہ وہاں پہ پھر اس کے بعد دوسرے کیس میں جائے. اب یہاں پہ ہمارے ججز صاحبان ہیں، ان کو بھی جو ہے یہ سوچنا پڑے گا، ان کو ریلیف دینا پڑے گا سپریم کورٹ کے جو وکلا ہے ان کے لیے، کہ دوسری عدالت میں جب وہاں پہ موجود ہوں تو ان کو وہ کیس جو ہے پینڈنگ میں رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ یہ فیڈرل کورٹ جو ہے اس کے نتائج آپ بہتر یہاں پہ نظر آئیں گے، اور آپ کو اس کے جو ہے نا پاکستان میں اس کے لیے جو ہے ہمیں نظر آئے گی آئین کے مطابق جو ہے انشاءاللہ. جی عتیق ریاض صاحب، آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے بہت اس کے اگینسٹ بولا، اب فائنلی اس کی ایک منزل، ایک نظر آ رہا ہے رستہ کہ اب یہ جو ہے نا اپنی منزلیں طے کر کے ایک رستے میں پہنچ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ خوش آئین ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو یہ گئے تھے ہائی کورٹ میں جگہ مانگنے، تو ڈوگر صاحب نے ان کو جگہ نہیں دی، تو میں خیال دیکھتے رہے ہیں، ان کو جگہ پسند نہیں آئی، اور پھر ایونچولی یہ آ گئے ہیں. جہاں پہ بھی آ جائیں، بلڈنگ میٹر نہیں کرتی، بلڈنگ تو جتنی مرضی بنا لیں آپ. پرابلم کیا ہے کہ اصل جو پرابلم ہے وہ یہاں پر ہے کہ ان کا اپنا جو وفاقی آئینی عدالت انہوں نے بنا دی ہے، جو 7th امینڈمنٹ کے بعد بنائی ہے. ہمارا تو کوشچن ہی اس پہ ہے کہ اس کی ایک ہم نے پٹیشن پڑھی ہوئی ہے جو کہا ہوا تھا کہ فل بینچ سنے پہلے، تو اس کو فل بینچ سنتا پہلے، اور پھر وہ اس کی پوزیشن کلیئر ہوتی کہ وہ لیگل بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ سارے بینیفیشری جو تھے وہ 26 امینڈمنٹ کے بعد تھے، اور انہوں نے خود ہی بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کر لیا. تو فل کورٹ سنتا تو پھر پتا چلتا کہ وہ اس کی پوزیشن کیا ہے، کہ وہ جو 26 امینڈمنٹ تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ تھی یا نہیں تھی. تو فل بینچ پہلے سن لیتا، پھر ڈیسائیڈ ہو جاتا، اور پھر آگے چلتا تو زیادہ اسموتھلی ہوتی چیزیں. بلڈنگ شفٹ کرنے سے اسموتھ نہیں ہوتی چیزیں. کانسٹیٹیوشن اگر ڈیسائیڈ ہو جائے، کانسٹیٹیوشن میں چیزیں ہیں تو پھر اسموتھلی چیزیں چلتی ہیں. تو بلڈنگ جہاں پہ مرضی بنا لیں آپ، اور بابو ہیں سارے، کوئی فرق نہیں پڑتا بلڈنگ. جی عاطف ہاشمی صاحب، آپ نے تمام پارٹیز کا اوپینین سن لی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہو گیا ہے، اب تو اوبیسلی اس کو ہم نے بس چلانا ہے، دیکھنا ہے ان سب چیزوں کو. آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیزیں خوش آئین ہوں گی؟ دیکھیں، میں صرف اتنا ہی اس پہ کہوں گا کہ عدالت بلڈنگ شاید میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتے ہیں فیصلے. جس طرح جو ہے ہمارے مہمانوں نے یہ کہا، باری باری اپنی بات کی. دیکھیں، اب بلڈنگ جو ہے آپ اسٹوڈیو میں لے آئیں عدالت کو. آپ دیکھیں جتنی باتیں ہوئی، مطلب یہاں پہ کہ جی وہاں پہ ایزی ایکسیس ہے، وکلا جو ہیں وہ ایجڈ ہیں، ایک عدالت سے دوسری جگہ جانا. خالد صاحب نے کہا دیکھیں آپ کوڈ جو ہے گجو متے میں بنا دیں. اصل چیز ہے کہ عوام کو انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اگر انصاف مل رہا ہے، ایک جج جو ہے وہ گھر میں بھی جج ہوتا ہے، وہ کورٹ میں بھی جج ہوتا ہے، جہاں بھی ہو وہ جج ہی ہوتا ہے. اب یہ خوشائن ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے وہ بلڈنگ ضرور رکھی گئی اور ایک آئینی عدالت بنائی گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں 26 امینڈمنٹ، 27 اور اب 28 کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سارے دوست بیٹھے ہیں، ان میں سے بتا دیں کہ عوامی فلاح کے لیے کون سی امینڈمنٹ کی گئی، عوام کے لیے کیا کیا گیا. یہ سب ایک دوسرے کو سیکیور کرنے کے لیے لگے ہوئے. مطلب وہ جو ججز ہیں، مطلب یہ بتائیں کہ ایک مطلب میرے بارے میں وہ فیصلہ ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ، وکلا کمیونٹی سے میرا تعلق ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ مطلب میں ایسی چیز جو مطلب میں نے فیصلہ کرنا ہے اس چیز کے لیے جو میرے خلاف ہی ظاہر ایک پٹیشن ہے نا، وہ میرے خلاف ہی ہے، میں کیسے بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں. تو پہلے فل کورٹ، میں عتیق صاحب کی بات سے سہمت ہوں کہ پہلے فل کورٹ سنتا، اس پہ فیصلہ ہوتا، اور پھر آگے چیزیں بڑھ جاتی. بہرحال جی یہ وہ جیسے بات کی خالد صاحب نے اور عتیق صاحب نے کی، بابوؤں کے لیے فیصلہ ہے، تو بابوؤں کے لیے بلڈنگ آپ بنائی جا رہے ہیں. آپ غریب آدمی کو انصاف دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو سیکیورٹی ضروری ہے، نو ڈاؤٹ، مطلب سیف زون میں ہونی چاہیے آپ کی عدالتیں، لیکن سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو انصاف دینا ہے پاکستان کی عوام کو. آپ کو انصاف دینا ہے جو آپ کے پاس انصاف مانگنے آیا ہے. تو جو ہے وہ بلڈنگز میٹر نہیں کرتی، فیصلے میٹر کرتے ہیں. فیصلے جہاں مرضی بیٹھ کے آپ دیں گے تو آپ کے فیصلے بولیں گے، بلڈنگز نہیں بولیں گے. بالکل. جی خرم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، میرا سوال ایڈ آن کر لیں، پھر آپ اپنا بھی
ओपिनियन दे दिएगा। जो अब रिसेंटली ये बात हुई है, जनरल फैज़ हमीद साहब को 14 साल की जो है ना कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, इदारों ने अपना एहतसाब खुद से करना शुरू कर दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी आपने बताना है कि आपको नहीं लगता कि ये किसी और पार्टी को भी मुखातिब करके बात बताई जा रही है कि जो भी अपने कानून की बालादस्ती इख्तियार करने की कोशिश करेगा वो फंसेगा? अब आप बताएं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट ने अपना हक जताया, अपना हक बताया, और जिसे सो मोटो एक्शन से हमेशा एक सवालिया निशान बनाया जाता था, और जिनको मैं और मेरे दोस्त से बता रहे हैं फातिया जी मेरे लिए क्या हुआ, तो एक आम बंदे का जो हक नुमाइंदा जो लेके वहाँ पहुंचा है पार्लियामेंट में, उसको इस्तेमाल जो है ना वो पार्लियामेंट करने की इजाज़त जब देती है तो उसको बालादस्ती कहते हैं। अब बालादस्ती अगर डबल आप उस बेंच में ले लें, सिंगल में ले लें या सारे में ले लें, आपको अपनी बालादस्ती से अगर अजीज उल्फत प्यार है तो आपको उसका हक अदा करना चाहिए। दूसरा, पीटीआई से मैं हैरानगी है, न्याज़ी साहब भी उसमें हमारे एमएनए दोस्त हैं, वकील हैं, ढेर सारे वहाँ बैरिस्टर गौर साहब भी मैं जानता हूँ, उन्हें नहीं चाहिए था कि जब वो वहाँ पे गए क्वेश्चन आवर्स में और जब वो कमेटीज को ये फैसले दिए गए तो वो दोनों तरमीम पे अपने ख्यालात का भी विचार कर लेते। आज जो रो रहे हैं कि बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी तो वहाँ पे बनी, इस बिल्डिंग से उन्हें अगर तकलीफ थी वहाँ बैठ के अपने सवाल जो 5-6 शिक्कों को निकाला गया है, किसी को नहीं पता, वो उस पर सवाल करते कि जी ये जो आपने शिक्स निकाली है क्यों निकाली है। देखिए आपके बहुत सारे मामले ऐसे हैं, जैसे आप हमजा शहबाज साहब का देखें, जब हलफ उठाया तो 2 माह हलफ लेने की बात चलती रही, तो क्या आईनी अदालतें उस वक्त अगर होती तो ये मामला इतना लिंगर ऑन होके कभी हेलीकॉप्टर उन्हें प्रेसिडेंट हाउस लेके जा रहे हैं, कभी प्रेसिडेंट हाउस से गवर्नर हाउस आ रहे हैं, एक आम बंदा, मैं और आप दोनों हम सफर हुए, मैं और आप सफर हुए। तो इस सारे सिलसिले को बढ़ाने के लिए या इसको सेटअप में लाने के लिए कायनी अदालत का वजूद बहुत जरूरी था, और उसके लिए उसकी जो मैं अभी बात कर रहा था कि दस्तूर शाहरा पे जो उसकी एग्जिस्टेंस थी ऑलरेडी इमारत की, वो एक पुरानी और उसके मुताबिक बनाई गई थी। अभी जो उन्होंने ये फैसला किया है, ये फैसला मैं समझ तो बहुत बेहतर है, और इस हवाले से हमें बिल्डिंग को नहीं, चुनाव को ठीक है फैसलों की बात होनी है, लेकिन क्या सिक्योरिटी फराहम करके उनको तहफ़्फ़ुज़ दे के उनको कंफर्टेबल जोन में ला के आप उनसे फैसले लेंगे या आप उन्हें किसी आम पब्लिक जगह पे बैठा के ये काम करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपका क्वेश्चन तो मैं बताऊं कि 4 संगीन इल्ज़ामात की समाअत की गई और ये 12 अगस्त 2024 से जो है ना ट्रायल शुरू हुआ। इसमें उन पे इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल था, अदारों पर दबाव था, सियासी मुखालफिन का नाम न लेने पर पाबंदी, और इस हवाले से उनकी ज़ाती जो वो सियासी मशीर बने हुए थे एक जमात के, और पीटीआई को वो सहूलतकारी में अभी भी, जबकि वो एक उनका जो लीडर है वो अपनी कई बातों में फंस के डाला में बैठा है, तो वहाँ पे बजाय कानूनी मामलत देने के वो सियासी मामलत के हवाले से उनके मामलात को देख रहे थे। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो आर्मी एक्ट है उसके मुताबिक उनको सजा दी गई है। ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी आर्मी जो है वो अपना इस हवाले से जो है ना उनके जब तो ग्रीवेंस होता है या कुछ तरह की होती है तो वो उनको पता है कि उन्होंने किस तरह एहतसाब करना है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसको बाकायदा दफाई इनको जो निज़ाम सिस्टम चल रहा है उसमें इनको अलाउ है कि आप अपने जो एडवोकेट्स हैं, उस वक्त जो आपके जो भी लीगल कंसल्टेंट थे वो फैज़ हमीद साहब ने लिए, जो उनकी ख्वाहिश उसके मुताबिक उन्हें दिफाई जो सारा उनका प्रोस्पेक्टस थी वो ली गई। तो ये ऐसा नहीं हुआ, ये उनकी सारे सबूत और जो उनको उस वक्त जो उनके सामने जो चीज़ें रखी गई वो अपना दफा मुकम्मल नहीं कर सके। अगर वो अपील का हक रखते या उन चीज़ों को समझते तो आए आगे, लेकिन जो इन पे ये लगा ये दूसरों के खिलाफ फैसले लिखते थे, ये दूसरों को इस तरह हरास करते थे कि इन्होंने एक पीटी जमात को, शायद वो एक पॉलिटिकल वर्कर्स पे मबनी मामलात होते, इनका इंटरप्शन ना होती तो मैं समझता हूँ कि वो एक कामयाब जमात होती। इनकी जो डिक्टेशंस थी, इनकी जो उनके साथ एक वाबस्तगियाँ थी अपनी ज़ाती मकासद के लिए, उन्होंने ना जजेस को जजेस रहने दिया, ना उन्होंने किसी जर्नल्स को जर्नल रहने दिया। मैं समझता हूँ इस तरह के नासर ने आज अगर ये जड़ पकड़ लेते तो पाकिस्तान का जो पहली, जब इन्होंने इनकी मौजूदगी में, जब ये हमीद साहब उस वक्त थे तो यही थे जब इनके लीडर कहते थे जो सपा सलार थे कि हमारे जहाज़ों में इतना टैंक नहीं है, टैंकों में इतना पेट्रोल नहीं है, जहाज़ों में इतना पेट्रोल नहीं है और हम ये 10 दिन से आगे हमको लेकर नहीं चल सकते। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर साहब, उन्होंने इसका एक बेहतरीन जो है ना एक नमूना हमारे आगे रखा, एक तजर्बा आया, तो उन्होंने 3 मैं समझता हूँ 4 घंटों में उनकी बिल्कुल तबीयत साफ कर दी। आज मेरा और मेरे साथी दोस्तों का सर फख्र से बुलंद है
اور اگر ہم پوری دنیا میں کسی حوالے سے ہمارے جہازوں کو سلامی دی جاتی ہے, IMF آج وہی ہے نا جو ڈیفالٹ کے حوالے سے نعرے لگتے تھے کہ ان کو ڈیفالٹ ہو رہا ہے, 1.2 ارب ڈالرز کے حوالے سے وہ ہمیں امداد دینے کی جو قسط جاری ہوگی ہے, یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہوئی. سفارتی محاذ پہ اور تعلقات پہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے اس وقت اپنے پوری انہوں نے جو ایک دانش مندی لگا کے اور اپنے پارٹی کے حوالے سے ریاست کو انہوں نے اہمیت دی اور اپنی سیاست کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا, تو اس کا جو یہ ثمر ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں پنجاب جو یہاں پہ 100 سے زیادہ پروجیکٹس ہو گئے ستھرا پنجاب, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ جو گند تھا اس چیز کو صاف کیا گیا. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ جو سیاسی اور یہ معاشرتی جو گند ڈلا ہوا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون صاف کر دیں گے. آپ نے بالکل صحیح کہا, معاشرتی گند کو ہمیں سب سے پہلے صاف کرنا چاہیے, مگر بریک پہ جانا بہت ضروری ہے. ہم اس کے بعد آپ لوگوں کو کنٹینیو کرتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. تھینک یو جی ویلکم بیک. اور جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ سابق جنرل فیض حمید صاحب کو 14 سال قید بمشقت سنا دی گئی ہے. ایک بڑا فیصلہ ہے, اس کو بہت سارے اینگل سے لیا جا رہا ہے. راؤ خالد صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے, کیا یہ بہت سارے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے؟ کوئی سوچ آ سکتی ہے اس طرح کے بارے میں کہ کیا یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ دوبارہ پھر اس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں عبرت کی بات نہیں ہے, جو بھی بندہ غلط کام کرے گا اس کو جو ہے اگر کورٹ میں اس کو فیس کرنا ہے اپنا مقدمہ, اور جب فیس کرے گا تو جو بھی اس کے ساتھ جو معاملات ہوں گے, اگر اس نے اپنی جو ہے یہ لیگل, جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے اپنا کیس صحیح طریقے سے پلیڈ نہیں کر سکے تو یہ کہ ان کا قصور تو نہیں ہے, یہ فیض حمید کا قصور ہے جس نے اپنے وکلا اپنا صحیح طریقے سے اپنا نہیں نامزد کیا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب اس میں ایک چیز اور جو ابھی میرے بھائی شاید مس کر گئے کہ یہ سزا جو ہوئی ہے 14 سال قید بامشقت, یہ اب شروع ہوگی, لیکن اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اور یہ جائے گی سپریم کورٹ میں. اگر وہاں پہ وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکتے ہیں تو ختم کرے گا. کہ دیکھیں عدالتیں یہاں پہ انصاف دینے کے لیے بیٹھی ہیں نا, اور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ہی ہوگا. اگر انہوں نے یہ قصور کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی, اگر نہیں کیا تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں سے ان کو جو ہے فری ہو جائے گی وہ. تو اس لیے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس پہ اتنا لمبا چوڑا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیے ایک بات, جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے ٹینشن لینے کی بات نہیں, خوشائن بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. احتساب ہر بندے کا ہو اور سکتا دیکھیں ہے. یہ واحد ادارہ ہے جو اپنے ان ہاؤس اپنا احتساب کرتا ہے. مجھے یہ بتا دیں, ہم یہاں پہ سیاستدان مخالف سیاستدان کا احتساب کرتے ہیں, کبھی اپنی پارٹی کے پولیٹیشین کا کبھی ہم نے کیا نہیں کرتے. اسی طرح ججز کا نہیں کرتے, دوسرے ادارے اپنے یعنی کہ اس کے, لیکن واحد ایک ادارہ ہے آرمی کا جو اپنے جو ہے جو اپنے ادارے کا خود اپنے اندر احتساب کرتا ہے. ٹھیک, ابھی میرے بھائی نے 27th امینڈمنٹ کے اوپر بڑی بات کی. 27th امینڈمنٹ کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس نے اس کے مخالف ووٹ کیوں نہیں دیا, بائیک آؤٹ کر کے باہر کیوں چلے گئے؟ بھئی دیکھیں اگر آپ اس کے مخالف تھے تو وہاں پہ مخالفت میں بیٹھتے. انہوں نے اس کی یہ جو بائیک آؤٹ ہوتا ہے نا, یہ خاموش حمایت ہوتی ہے, انہوں نے خاموشی سے حمایت کی ہے. اور یہ اب یعنی صرف اپنے آپ کو یہاں پہ چہرہ جو ہے نا دوسرا پہ لے کے پیش ہے. آپ کا پروگرام بالکل ٹھیک ہے, 2 رخ ہے, ان کی پارٹی کے بھی 2 رخ ہیں. وہاں پہ یہ جو ہے وہاں بائیک آؤٹ نہیں, بائیک آؤٹ کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہاں پہ مخالفت میں ووٹ جب پتہ لگتا کہ یہ اتنے ووٹس کے اگینسٹ اتنے ووٹ جو ہے نا مخالفت میں آئے, کوئی ایک ووٹ بھی مخالفت میں آیا ان کا نہیں آیا, خاموش جو ہے یہ حمایت انہوں نے کی تھی. جی عتیق ریاض صاحب, آپ کی طرف کافی سوال بھی بن گئے, اور مگر میرا سوال جو ہے نا اس کا پہلے آپ نے جواب دینا ہے, وہ یہ ہے کہ جی آپ کو نہیں لگتا کہ فیض حمید کو سخت سزا دینے کے بعد اگلی جو توپوں کا رخ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہونے والا ہے؟ ایک تو پہلے تو جو سزا ہوئی ہے میں تو بہت خوش ہوں جی کہ کہیں سے تو سٹارٹ ہوا ہے. میں وہ والا نہیں ہوں کہ جو کہ جی جو شروع سے سٹارٹ کریں, جی 1947 سے سٹارٹ کریں, کہیں سے تو سٹارٹ ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. اور لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کو ڈیفینس کا اپیل کا رائٹ دیا ہے کہ 40 ڈیز میں آپ اپیل کر سکتے ہیں سیم کورٹ میں, ملٹری کورٹ جو بھی ان کی ہے, ملٹری کورٹ سے ہی ہے, ملٹری کورٹ میں آپ 40 ڈیز میں آپ اپیل یہاں پر فائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسی طرح ہمارے بھی پریزنرز ہیں جو ملٹری کورٹ سے جن کو سزائیں ہوئی تھیں اور وہاں پر اپیل کا رائٹ نہیں دیا, انہوں نے ہائی کورٹ میں جانا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ڈائریکشن دی سپریم کورٹ نے کہ آپ نے 45 ڈیز میں وہ کر کے اس میں تھوڑی سی جو بھی امینڈمنٹس کرنی ہے
کر کے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو 45 ڈیز میں کرنا ہے تاکہ یہ اپیل کر سکیں لاہور ہائی کورٹ میں. آج 218 دن ہو گئے ان کو, اور وہ 45 دن کا ٹائم تھا جو سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہوا تھا, اور آج 218 دن ہو گئے ہیں اور اس پر کچھ انہوں نے نہیں کیا. اور وہ بیچارے جن کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں اور بیٹھے ہوئے 2.5 سال سے, وہ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں انصاف لینے کے لیے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ جا سکے, اور نہ ان کو کوئی انہوں نے دیا ہے. جو سزائیں ہوئی ہیں ان پہ ایلیگیشن کیا ہے, ان پہ جو کن بیسس پہ دی ہیں وہ کچھ پتہ سر یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں, کس کا ذکر کر رہے ملٹری کورٹ سے جو 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں نا, یہاں پہ تو رائٹ مل گیا 40 دن میں, تو وہ 45 ڈیز میں سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے جی آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کرنا ہے, لیکن وہ جو انہوں نے چینجز کرنی تھی گورنمنٹ نے وہ ابھی تک نہیں کی. 218 دن ہو گئے اور وہ انصاف لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انصاف آپ عدالتیں جتنی مرضی بنا لیں, وہ فلاں بلڈنگ میں بنا لیں, فلاں بلڈنگ میں بنا لیں, فلاں بلڈنگ میں بنا لیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور کورٹس کی بھائی بات کر رہے تھے, تینوں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, تو دیکھیں صرف بینچ نہیں نیچے آتا, بینچ کے ساتھ بار بھی نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو کورٹس کے حالات ہیں معذرت کے ساتھ, تینوں وکلا بیٹھے ہوئے میرے ساتھ, تو ایک پورے ادارے کی عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب جوڈیشری نیچے آئے گی تو یہ سارے بھائی صاحب بھی ساتھ ہی نیچے آئیں گے اس کے. ٹھیک ہے, بینچ مارک ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب آپ کے پاس دیکھیں جو آپ کے کورٹس کے ڈیسیژنز آ رہے ہیں وہ کون سے امپلیمنٹ ہو گئے. پہلے کورٹ نے کہا دیکھیں انہوں نے بات کی, ابھی حمزہ شہباز کی کوئی بات کر دی تھی, وہ عہدہ شعبہ لینا تھا, تو حلف لینے جی حلف لینے کے لیے وہی بات کر رہا ہوں میں. اور حلف کا کیا ہوا بعد میں, سپریم کورٹ نے جب ڈیسیژن دیا تھا, حلف کا ان کو پتا ہوگا کیا ہوا تھا, ڈیسیژن بھی ان کے اگینسٹ آ گیا تھا. لیکن ہم نے جب گورنمنٹ چھوڑی تھی تو 90 ڈیز میں آرٹیکل میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا جی 90 ڈیز میں الیکشن کروانے تھے, تو کہاں پہ ہوئے 90 ڈیز میں الیکشن؟ کوئی نہیں ہوئے. آج کہتے ہیں جی خان صاحب سے ہر پریزنر کا رائٹ ہے جی اس کی فیملی اس کے ساتھ آ کے ملے, اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے تو اس کے پارٹی کے ورکرز آ کے اس سے ملیں, اور ملتے بھی رہے ہیں جی. میاں صاحب یہاں پہ تھے کوڈ لگ پر, تو زبیر عمر صاحب کہتے رہے ہیں جی میں وہاں پہ ہوتا تھا, 50 ملاقاتیں ڈیلی ہوا کرتی تھی میاں صاحب کی, کھانا بھی 2 ٹائم گھر سے آیا کرتا تھا, اور 50 لوگ سیاسی لوگ ڈیلی ملتے تھے, باہر آ کے پریس کانفرنس بھی کرتے تھے. یہاں پر کورٹ نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ ملوائیں جی خان صاحب سے, ٹیوزڈے کو ملوائیں بہنوں سے اور وکلا سے, اور تھرسڈے کو ملوائیں جی پارٹی لیڈر سے. اور وہاں پہ جاتے ہیں, اور ایک ایس ایچ او اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز نہیں مان رہا. تو جب یہ وقت رہ جائے عدالتوں کی, تو میرا خیال ہے پھر ان کو بند کر دینا چاہیے. اچھا سر, ایسی سچویشن میں بلڈنگ شفٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونا. وہاں پہ توہین عدالت کا کیس کرا جا کے جی کیا ہوا جی, انہوں نے پھر لکھ کے دیا. اس پہ میں تھوڑا سا آ کے ملے آپ, اور سلمان اکرم راجہ نے وہاں پہ نام لکھ کے دیے تو انہیں عدالت میں 6 نام, وہ 6 نام لکھ کے دیے. وہ کہ جی ابھی ملاقات کراتے ہیں, گئے پھر نہیں کروائی, کیا کریں جی یہاں پر. دیکھیں اس میں میں تھوڑی سی ان کی رہنمائی کے لیے میں بتانا, اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں. دیکھیں اچھا سر اس میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا, دیکھیں یہ قربانی دینے والے لوگ, یہ پارٹی کا اصل اثاثہ ہے, ان کی ہر بات کو ہم وزن رکھتے ہیں کہ وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تھرو پراپر چینل ہوتا ہے, باقاعدہ 9 مئی کے کیسز کی جو سماعت وہ ہو رہی ہے, بینچز میں ہو رہی ہے, ایکسیس کے حوالے سے یہ معصوم لوگ ہیں, ان کو تو وہ لوگ آگے بھی نہیں آنے دیں گے جن کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو اپنی ٹیم ہے نا اس پہ کوئی 10 گروپ بنے ہوئے ہیں. قربانی دینے والے سب سے پچھلی لائن پہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں اس خاندان کی کہ یہ کس طرح پسیج گئے ہیں اور انہوں نے اپنا کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بتایا نا ابھی کہ ان کو حق نہیں اپیل کا اور ان کو نہیں حق, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی سی اس حوالے سے میں بتا دوں, دیکھیں آرڈرز کی کاپی لیں, اور اس حوالے سے اگر آپ کو نہیں بنتا تو بائی سبمٹنگ اور ایپلیکیشن بیفور کنسرن جو بھی آپ کی کورٹ ہے وہاں پہ آئیں. ان کو تو لوگ اصل اثاثہ سمجھ رہے, ان سے تو اب لوگوں کو کوئی راہ ہی نہیں, کیونکہ وہ بانی جو ہے اس نے کسی کا کچھ رہنے نہیں دیا, نہ کسی کے گھر کی عزتیں نہ کوئی اپنی عزتیں. ان کو صرف یہ ہے اب مسئلہ کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ آگے چل کے اپنے آپ کو مانیٹر بنا رہے ہیں نا, وہ ان لوگوں کو دبوچ رہے ہیں کہ ان کے پاؤں ان کے سر پہ رکھ کے تو اپنے آپ کو لے رہے ہیں. یقین کیجئے قانون کے حوالے سے یہ جو 26ویں ترمیم اور 27ویں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اتنا پیارا فورم تھا پارلیمنٹ کا, وہاں پہ ان کا کوئی ایک ہے, میں نے یہی سوال تھا میرا آپ سے ریاض صاحب, کہ جب اتنے کروشل ماحول میں آپ لوگ پہنچ گئے تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ امینڈمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے, آپ لوگ کوئی وہاں پر ایکشن تو لیتے. جی جو آپ لوگوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ انہوں نے کی بات کی, خالد صاحب نے انہوں نے بھی کی بات
تو دیکھیں جب امینڈمنٹ کی انہوں نے 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ کی انہوں نے, اور وہ بات انہوں نے کیا کی, ان کو کب پتا تھا, ان کے جتنے ایم پی ایز ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے ان کو اس شام تک نہیں پتا تھا کہ اس میں ہے کیا. ڈرافٹ تک ان لوگوں کے پاس آیا نہیں تھا. ڈرافٹ جہاں سے آیا بھائی صاحب ان کے نام نہیں لے سکتے, ان کی مجبوری نہیں, میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ بینیفٹ جو ڈرافٹ انہوں نے میرے قائد محمد نواز شریف کو جب سزا دی نا, تو جس ڈرافٹ کو لے یہ واٹس ایپ پہ لے کے گھومتے رہے, یہ اب اسی کے آئین میں ایسا کچھ نہیں ہوا. اب دیکھیں اگر ان کو لگتا ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا اردو ترجمہ ہے تو وہ بھی, اور پنجابی بھی میں نے بتا دیتا ہوں, یہ عام وکلا کے لیے, عام عوام کے لیے ایک باعث عزت اور باعث تقویت بات ہوئی ہے. اب دیکھیں آئینی عدالت میں کیا ہوگا اور اس دوسری عدالت میں آپ کے کیسز ہیں جو ایک بریکر لگ جاتا تھا جب کسی زبیر عمر کا آ جاتا کیس, کسی نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی کیس کی آ جاتی, کوئی بینظیر صاحب کا کیس آ جاتا, تو وہاں پہ آئینی عدالتوں میں میرا, آپ کا اور عام بندے کا کیس رک جاتا تھا. خدا کا واسطہ اس بات کو سمجھے کہ اب وہاں پہ جو بھی آئینی معاملات ہوں گے, چاہے وہ اوتھ کے حوالے سے ہیں حمزہ شہباز صاحب کا, چاہے وہ ان کے پرویز الہی صاحب نے, ان کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دیں, کس نے قاسم سوری کو کہا تھا کہ تم بیٹھ کے وہاں پہ تو اسمبلی توڑ دو. ان لوگوں کی بیوقوفیوں کی وجہ سے, جو جماعت کی بیوقوفی تھی, جو پی ٹی آئی کی بیوقوفی تھی, ان لوگوں کی جو چاہ رہے تھے کہ ان کا کام, جو قربانی دینے والے نا, یہ تو فارغ ہو نا تاکہ ہم لوگ وہاں لیڈر بنے, اسمبلیاں توڑی, یہ کامیاب نہیں ہوئے. میری ایک آخری بات سن لیں, یقین کیجئے کہ اب ایک ایسی فضا اور ایسا ماحول ہے کہ اس میں پنپنے دے جمہوریت کو, اس گورنمنٹ کو, اس عوام کو سانس لینے دے. میری یہی ریکویسٹ. جی ہاشمی صاحب انہوں نے بڑا بات کی ہے کہ بڑا ہی خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے اور پنپنے دے جمہوریت کو. تو جو جمہوریت پنپ رہی ہے اس میں یہ جو باقی لوگ ہیں یہ تو بیچارے چیخ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ راجہ صاحب ہمارے دوست ہیں, میں قربان جاؤں, بڑے پیار سے تدا کیا ہم نے کہ مطلب وہ چاہ رہے ہیں جمہوریت پنپے. اس سے زیادہ جمہوریت کیا پنپے گی کہ آپ نے ایک پارٹی سے مخصوص نشستیں چھین لی. چلو میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا تھا. اگر اجازت, اگر ایک پوائنٹ میں نوٹ کر لیا, آپ نوٹ کر لیں. دیکھیں آپ مطلب کوئی لاوارث سامان برآمد ہوا ہے, اگر اس کا مالک نہیں مل رہا تو کیا کسی کو آپ اس کا سامان کسی کو اٹھا کے لانے والے کو دے دیں گے, تم رکھ لو. ٹھیک ہے بھائی سن لیں. اب یہ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کی نہیں بنتی تھی وہ سیٹیں تو ان کی کیسے بنتی تھی؟ ایک سوال میرا جواب دیجیے گا, ان کی کیسے بنتی تھی؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ستھرا پنجاب ہم نے چلا رہے, بہت اچھی بات ہے, صفائی جو ہے نصف ایمان ہے, لیکن اندر کی صفائی جو ہے اس سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نہیں آپ نے کی. آپ نے ساری پارٹیوں کا گند ساتھ لیا اور ایک وزیر اعظم کو ہٹا دیا. تب آپ کی جمہوریت کدھر تھی؟ اور پھر آپ نے مخصوص نشستیں لی پارٹی کو جو ہے ایک پارٹی کو اڑا کے. سن لیں پلیز, وہ تو بیچارہ خود, سن لیں. جی سر اب سن لیں, ابھی آپ کی باری ہے. وزیر اعظم ہم نے نہیں ہٹایا, وہ خود پہلی دفعہ عدم اعتماد سے ہٹا. مجھے بات کرنے آپ کی باری. ہاں جی سر, تھوڑا سا ریکارڈ آپ درست کی ضرور کیجیے گا, لیکن آپ نے سارا سیاسی گند اپنے ساتھ لگایا اور ان کو ہٹایا. چلے وہ بھی کر لیا آپ نے. پھر آپ نے کیا کیا, آئین کو توڑتے ہوئے الیکشن نہیں کرائے. یہ کوئی بھی پارٹی نہیں کرانا چاہتی. عمران خان صاحب آئے, انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے, بلدیاتی نمائندہ فارغ کر دیے. ٹھیک ہے, یہ آئے, انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. اب ان کے لیے جمہوریت پنپنا یہی ہے کہ سنیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے. یہ اب گلیاں جو ہے وہ سنیاں کر کے بیچ میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جمہوریت پنپ رہی ہے. اور پیارا فورم تو ان کے لیے ہوگا نا, جب ان کی ظاہر ہے ہر چیز مانی جا رہی ہے تو پیارا فورم. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وفاقی آئینی عدالت بن گئی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ان کو ایک حلف کا پرابلم ہوا ہے. تو آئین میں سارا کچھ موجود تھا, کسی آئینی عدالت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں, کسی بھی جماعت کو لے لیں, جو ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تب یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. جب ان کے خلاف آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں فلانا جج بک گیا, فلانا جج بک گیا, فلانے کو ایسے ہوگا, فلانے کو ایسے ہوگا. تیسری بات انہوں نے کی استعفے دینا. راجہ صاحب نے کہا استعفے دیے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ہے, اس سے کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور احتجاج کریں. لیکن آپ کو اس سے کیا تکلیف تھی؟ آپ نے تو آئین پہ عمل کرنا تھا, لیکن نہیں کیا. اب فائز عیسیٰ صاحب اور اس پہ فیض عیسیٰ پہ بات کر لیتے ہیں. ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, سیاسی معاملات میں مداخلت اور لوگوں سے فراڈ کرنا. ٹھیک ہے, اور چوتھی اس میں ایک شرط تھی, اب مجھے یاد نہیں ہے. تو اب دیکھیں سب سے پہلا وسائل کا غلط استعمال. اب مجھے بتائیں کہ سیاسی مداخلت
47 से आप उठा लें, किसने नहीं की, आज नहीं हो रही। ये फैज अमीर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, ये राजा साहब रिकॉर्ड पे रख लें कि जब ये मौजूदा लोग जाएंगे तो इनके खिलाफ ही बोलेंगे। ये तो अपॉर्चुनिस्ट हैं, इन्हें 3 दफा मौका मिला। ये इमरान खान को कहते हैं, इमरान खान ने भी गलत किया, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, उन्हें बैठना चाहिए था, जमहूरी लोगों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब आपके पास मौका है, आप जाएं, बात करें उससे, उसे कहें कि यार ये जो गैर पार्लिमानी कुव्वतें हैं इनको हम पार्लिमान से निकालते हैं। लेकिन आप तो उनके तलवे चाट रहे हैं, आप तो उनके जूते पॉलिश कर रहे हैं और अब वो आपको नवाज रहे हैं। और आपका जो है ना शू पॉलिश की वजह से आपकी जमहूरियत जो है वो पनप रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा, अगर आपने सजा देनी है तो मैं तो कहता हूं आप दें साकिब निसार को, आप आसिफ सईद खोसा को भी सजा दें, आप इजाजुल हसन साहब को भी सजा दें, आप काजी फाहिद ईसा को भी सजा दें, जिसने पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी जो थी उसका इंतखाबी निशान छीन लिया। लेकिन आप जो है वाह वाह कर रहे थे। जब आपका निशान इसी तरह, जिस दिन शेर का निशान छीना जाएगा उस दिन मैं राजा साहब से पूछूंगा, उस दिन मैं बाकी खालिद साहब से पूछूंगा, सबसे पूछूंगा जमहूरी लोगों से कि क्या ये फैसला ठीक हुआ है। कैसे हो सकता है कि आप एक सियासी पार्टी को जो है वो बेनामी पार्टी बनाएं, उसके बाद लोग उसे वोट दें और आप जो है उससे मैंडेट छीन के और फिर आप कहें बड़ा प्यारा फोरम बन गया। बिल्कुल आपके लिए प्यारा फोरम। मैं एक बात जी राजा साहब, आप अपना मौका नहीं बताएंगे, मैं आपकी बारी है, नहीं बारी आपकी है, बारी सिर्फ मेरा सवाल ऐड ऑन कर ले, फिर आप अपनी उससे बढ़ेगा। बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में जो उन्होंने पड़ाव अपना यहाँ पर रखा हुआ है और उसके अलावा बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, कुछ हलचल और एक्टिविटीज जरूरत से ज्यादा हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो लाहौर में अपना उसी तरह से जिस तरह बाकी सारे इलाकों में उन्होंने अपने पंजे जमाए हुए हैं, कि आपको भी लगता है लाहौर में वो इसी तरह से आएंगे? बाकी अब बॉल इन योर कोर्ट। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाई को ये बताऊं कि ये जो अभी बता रहे थे ना कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ये ज्यादती, फलां के साथ ये ज्यादती, देखें अल्लाह ना करे किसी भी पार्टी का निशान जो वो गुम हो या उसे छीना जाए, लेकिन अपनी हरकत पे और अपनी जो कई है ना बीटी हैं उनसे उन्होंने ये सारा हुआ। मुझे बताएं कि इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाके इल्हाक करते और उसके हवाले से अपने आप को एनरोल करके और आपने निशान नहीं, मेरी बात तो नहीं, देखिए आपने निशान छीना उनसे तो वो दूसरी तरफ गए, आप निशान ना छीनते, नहीं, अब उसके बावजूद भी मेरा बात नहीं, देखिए अब मैं नहीं बोला और बोलना मुझे बहुत अच्छा आता है, मेरा भाई है छोटा। देखिए इजाजत अगर इसकी हो तो मैं बताऊं, मैं सिर्फ चारों समझ ले। देखिए ये अभी मेरा छोटा भाई है और मैं समझता हूँ इसको भी समझना चाहिए, बहुत अच्छी बात कर रहा है जो भी कर रहा है। कैसा हो गया है कि आपको रास्ता ना मिले तो सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाके खड़े हो जाएं, आप अपने निशान के लिए मर मिटते और आप कहते हैं कि हम इसके लिए खड़े हो। ये तो उस निशान के लिए कभी खड़े ही नहीं हुए थे, ये तो जाके अपने मुल्क के हवाले से बाहर जाके इसराइली जो लोग थे उनके साथ इन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाई अमेरिका में, ये तो इसलिए बैठे थे, अपनी अना की भीड़ चढ़वाई इन्होंने, पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान की जग हंसाई की और मुंह पे हाथ फेर के ये मेरा भाई बैठा है, कहते हैं वो खान कहता था जी मैं वहां पे एसी बंद कराऊंगा लोगों को हंसाने के लिए। मैं नवाज शरीफ की ये तस्वीर देखे, मेरे कायद की कुर्बानियां और ये बिलावल की कुर्बानियों के ये पांव की खाक भी नहीं है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां और अपने सर आप मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर हम ये इस पे तफसील से बात मैं समझ नहीं, अब अगर ये बात देखिए मेरी बात सुने, अभी सबका मौकफ ले लो ना, टाइम में किया आपने क्वेश्चन, अब जो मेरा पहला वो मेरे अंदर जो बात है वो भी सुन लें। ये इन सारे इनके अपनी कर्तव्य भुगत रहे हैं अपनी अनापरस्तियों में, ठीक है। उसने मुल्क के बच्चों का, अवाम का ये 9 मई के वाकयात में बेड़ा गर्क कर दिया, इसको तो मैं डिस्कस करने के समझता हूँ ये इस अहल भी नहीं। बहुत दफा डिस्कस अब मैं बात नहीं करने दूंगा प्लीज। अब देखिए ये बिलावल के हवाले से बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सियासत को उठा लिया, देखिए उनके लिए एक रोल मॉडल बन गई है मरियम नवाज शरीफ के, जो वहां पे सीएम जो सिंध है वो कहता है कि मैं उनके हवाले से बात करना चाहता हूं। ये लोग केपीके के उस सुहेल अफरीदी को समझाएं जाके, ये पीपल्स पार्टी का बिलावल का यहाँ पे पड़ाव डालना, काम करना, एक पीपल्स पार्टी एक जमात है और एक बहुत बड़ी जमात है, उसके हवाले से मैं उनको तईद करता हूं, उन्हें से ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए, बल्कि उनका जो गैप आ गया हुआ था वो मैं समझता हूं ओवरकम कर जाएंगे। बल्कि अब इनके नजरिया रोल मॉडल को केपीके भी देखे और ये पीटीआई वाले भी देखे कि वो सिंध से पंजाब में आके बैठ के ये काम कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नर बना लिए, सदर उनका मेन रोल पे उनका। नहीं अभी बात में सवाल ही करूंगा, नहीं आप सवाल करने भी नहीं चाहता मैं, क्योंकि आप इसमें स्पोक्समैन है पीटीआई के, तो मेरे भाई ने अतीक की जो जिम्मेदारी ली है ना
وہ نبھائے, لیکن میری کی بات سمجھ لیں, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان نون کے ساتھ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ سب کو سزا ملے, یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا بات کرو نا. سر اینٹ رکھ دی گئی ہے, اب یہ پوری تعمیر ہوگی, یہ بات نہیں کر رہے, اس پہ دیکھیں اب بولنا نہیں دے رہا. پاکستان نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کام کرنے کے دوار میں انہوں نے بہت کچھ کیا. پی ٹی آئی والے اور ان کے الحاق جو میرا بھائی بیٹھا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ, ان کو چاہیے کچھ سیکھے ہم سے اور کچھ کریں. جی ٹھیک ہو گیا. راؤ خالد صاحب آپ یہ بتائیں کہ پارٹی آج کل کافی ایکٹیو ہوئی ہے, لاہور میں بڑی اچھی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, ابھی بلاول صاحب کی اندرون لاہور میں ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا لاہور جو کہ شاید یہاں پر اتنے یہ لوگ وہ نہیں تھے کام کے طور پہ یا ویسے بھی ایکٹیو نہیں تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی یہاں پر اپنے جو ہے اپنے آپ کو منوائیں گے؟ میں پہلے تو ایک بات چھوٹی سی ایڈ اپ کروں گا اس میں کہ میرے بھائی نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. عمران خان صاحب کے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی, عمران خان نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی. پھر آپ مانے میاں صاحب نے بھی اپنے ساتھ زیادتی کی ہے, میرا سوال بھی ساتھ لیتے ہیں. میں آپ سے ایک عرض کر دوں, جی جی آپ دونوں کی بات میں نے ایک لفظ درمیان میں نہیں بولا. ٹھیک ہے, آپ مہربانی فرما کے میری بات میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا. سوال تو لے لیں, سوال کریں, سوال کرنا تو میرا حق ہے. آپ سوال بعد میں کریں میری بات مکمل ہونے کے بعد. جی جی پھر آپ کا سوال. جی جی بولے ٹھیک, اور سوال کا حق ادھر ہے, آپ بات کریں ان سے, میں بات کر رہا ہوں ان سے. چلے میں ان سے اجازت لے لوں گا. جی آپ ان سے اجازت لیں, ٹھیک ہے. جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تو کس نے کہا تھا کہ آپ ریزائن دے کے باہر آ جائیں؟ آپ وہاں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے, وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں دیتے, وہاں پہ اپنے جو عوام کی جو ہے وہ بات کرتے. نہیں کی, انہیں صرف اپنا انٹرسٹ تھا کہ میں اگر وزیر اعظم تو ٹھیک ہے, اگر میں وزیر اعظم تو باہر آ گیا. ٹھیک. تیسری بات, انہوں نے پنجاب کی حکومت کیوں چھوڑی, کیوں توڑی, اس کے بعد کے پی کی حکومت کیوں توڑی؟ اپنے سیاسی ورکرز کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے. اگر یہ حکومتیں ہوتی اور وہاں پہ یا ان کی نیشنل اسمبلی میں پریزنس ہوتی تو جو آج ان کا یہ حشر ہو رہا ہے یا جو حال ہوا ہے نا, یہ کبھی نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. اب اگلی بات جو ہے, آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی. پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان سمیت موجود ہے. یہاں پہ پنجاب کے اوپر توجہ کم تھی, اس لیے آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا. ابھی صرف 3 دن ہوئے بلاول صاحب کو یہاں پہ چیئرمین صاحب کو بیٹھے ہوئے, تو آپ پورے لاہور میں اور پنجاب میں آپ دیکھ لیں کتنی ہلچل ہوگی. آپ نے جو بھی بات کی کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, یہ عوامی لوگ ہیں نا, تو عوامی طریقہ ہے ان کا, اور وہ باغبان پورے کی ویڈیو ہے جو وہاں پہ جو آپ نے دیکھی ہے. اور باغبان پورا وہ حلقہ ہے جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنا پہلا الیکشن جیتا تھا, جہاں سے وہ وزیر اعظم بنے تھے. اس کے بعد اسی حلقے سے بے نظیر بھٹو صاحب وزیر اعظم بنی تھی. تو انہوں نے اپنی توجہ کم کی اور یہ سپیس جو ہے پی ٹی آئی کو مل گئی یا ان کو, تو اب ہم نے اپنی سپیس واپس لے رہے ہیں. کوئی ہم پہ یہ جو ہے چاہے نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی, کوئی ہم پہ احسان نہیں کرے, کیونکہ ہمارا یہاں پہ ورکر بھی موجود ہے, یہاں پہ ہمارا ووٹر بھی موجود ہے. ہمارا جو سویا ہوا ورکر تھا اس کو موبلائز کر رہے ہیں ہم, اور ان کو موٹیویٹ کر کے انشاءاللہ تعالی آپ رزلٹ دیکھیے گا اگلے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ. جی ریاض صاحب آپ سے میرا سوال ہے, میرا سوال یہ ہے, سوال میرا پلیز سوال میں کرتے نہیں, سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی جگہ واپس لینے آ گئے, جہاں پر سپیس جو تھی وہ پہلے ان کی تھی وہ اپنی واپس لینے آ گئے. پہلے والے کوشچنز پہ جواب دینا چاہوں گا جو انہوں نے کیے. جی وہ ہماری پارٹی تھی, ہمارا ڈیسیجن تھا, ہم نے وہ اسمبلیاں چھوڑی, تو ان کو کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہم نے وہ کی آئین کے مطابق کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے, دوبارہ ہوں گے. اب یہ تینوں وکلا بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھیں کتنا مسئلہ ہے کہ وکلا ہونے کے باوجود ان کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ بھائی آئین پر عمل درآمد نہیں ہوا, جس نے نہیں کیا ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ اس پہ بات نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں جی ورکرز رول گئے, بعد میں سختیاں کس نے کی, اسٹیبلشمنٹ نے کی, ادھر یہ بولتے ہیں. اور جنہوں نے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, جنہیں 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے, اس پہ یہ نہیں بولتے. سوال یہاں پر میرا یہ بھی ہے کہ کسی بھی تنظیم میں ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے نوٹس آئے اور آپ کا بڑے بڑے سیٹیں جو بندے اٹھا دیے جائے, ایک دم تو اس طرح کہیں بھی نہیں ہوتا. جی دیکھیں مگر پی ٹی آئی میں ہوا.
फैसला पार्टी करती है, बैठ के करती है, और इवेंचुअली डिसीजन खान साहब ने करना होता है, और उनका जो डिसीजन है वो सारे मानते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा था, ये बिलावल साहब यहाँ पे आगे उन्होंने कहा जी ये पंजाब में सीखने आए हैं, तो अभी आपने देखी होगी कि IMF की रिपोर्ट आई थी 5300 अरब ये खा गए, सीखने का लफ्ज इन्होंने ऐड किया, उन्होंने 5300 अरब रुपया ये खा गए हैं, और उस पर इन्होंने कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आई उसकी कि वो कौन खा गया, करप्शन हुई है, वो किधर चली गई है। तो मेरा ख्याल है वो सीखने आए हैं कि भाई तुम्हारे पास सूबा बड़ा है, तुम्हारे पास NFC में शेयर ज्यादा आता है, तो तुम ज्यादा लूटते हो, हमें लूटना बताओ कैसे है। फिर अभी रिपोर्ट आई है चारों सूबों की, सबसे करप्ट सूबा कौन सा था उसमें, सिंध और पंजाब, और ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी सीखे इनसे माशाल्लाह से करप्शन किस तरह करनी है, किस तरह वो चौथे नंबर पे जो है वो सूबा वो पहले नंबर पे किस तरह आगे करप्शन पे ये सीखे आगे सोहेल और नजर नहीं आई है का खौफ कर रहे हैं। सबसे ज्यादा करप्शन तो में 13 साल का उनका चार्ज देखे, और वो अभी भी रस्सियों से लटक के तो दरिया पार कर रहे हैं, करप्शन वहां पे नहीं तो कहां पे। और अभी असेंबली में देखे मुझे ला के दे सर मैं और नहीं सर उन्हें उनका टाइम दिया। जी जी कोई तरीका होता सर, आप पढ़े लिखे, मैं पढ़ा जरूर हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप पढ़े लिखे हैं। देखिए मैं आपकी बात आप करप्शन के खुद बोल रहे, आप करप्शन। अच्छा राजा खुरम साहब, हम आपको आप अपने टर्न पे प्लीज जरा इजाजत है सर, मैं आपको 2 दफा इजाजत। चले आप जरा खामोश रहिएगा जरा, मैं आपकी बात आप अब करप्शन की गलत रिपोर्ट ना पेश भाई। अच्छा अगर वो गलत रिपोर्ट हुई जो आई है तो लाए, अभी लाए, मैं उठ के चला जाऊंगा, अभी देता हूं, अभी लाए। अच्छा ठहरे प्रोग्राम का टाइम जाते ये अच्छा हम रिपोर्ट हम जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ मुझे रिपोर्ट दी अपॉलॉजी कर आप चलाएंगे, मैं लिख के अपॉलॉजी ठीक करूंगा। है, नहीं वो आपका ट्विटर देखना जिसने 4 फॉलो करेगा, फॉलो नहीं होने पूरे। अच्छा सर आप प्लीज हम ठीक है, ये अपॉलॉजी आप चलाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी दिखाता हूं कि सिंध और पंजाब पहले, दूसरे, फिर बलूचिस्तान, और चौथे नंबर पे वहां पर जो करप्शन की रिपोर्ट आई है उसमें चौथे नंबर पे कहती है, और ये कहते हैं जी सोहेल अफरीदी आके इनसे सीखे, वो झंडे बदली करने में लगा हुआ है। हाँ तो भाई आपने उसका राइट है, उसने अपने लीडर से मिलना है। यहाँ पर बाकी भाग के लंदन जाता था स्टैरी को मिलने, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो भागा हुआ था उसको मिलने जाता था, वो ठीक था, वो ठीक था, आपके मिलने वो ठीक नहीं है। आप नोट कर ले, हम अपनी टर्न पे आप जवाब देगा। जी सर नहीं सर एथिक्स होते हैं जी 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 सर वो आ जाता है यहाँ पर CM आ जाता है, तो इनका वजीर आजम पूरी कैबिनेट उठा के वो भगोड़े को स्कॉन्डर था, मैं कह रहा हूँ इसलिए भगोड़ा, मैं सही वर्ड ले रहा हूँ, भगोड़ा ही कहते हैं स्कॉन्डर को। वो भगोड़ा था, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर भागा हुआ था कि मैं वापस आऊंगा। इनकी वज़ीर सेहत ने दावा किया था, नहीं लफ्ज़ भगोड़ा बोल रहे हैं, उसकी तो पाँव की हाथ और जूते नहीं मिलते। मैं बोलने क्या ये गलत बात है? मैं बोल लूं, आपकी वज़ीर सेहत ने दावा किया था। सर हमारा टाइम खत्म हो गया, सुनता रहा हूँ क्या हो गया सर टाइम हमारा, सर हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। दिल गुर्दा बड़ा करें उनका बहुत बड़ा दिल गुर्दा है, पता नहीं क्या मसला ये है कि वो भगोड़े के पास जाते थे सारी कैबिनेट उठा के, 30 सेकंड मसला नहीं था इनको, ये मसला कि CM एक दिन वहां पर घंटे के लिए क्यों आ जाता है, और ये सारी कैबिनेट बमा वजीर आजम और उसकी बेटी जो थी नहीं, और उसके बेटे हर एक ऑफिशियल मीटिंग में बैठे होते हैं, इनको उस पर कभी मसला नहीं रहा। खुदा का खौफ करो, कैसे कोई एक चीज पे टेक के बैठा करे, मतलब आपको भूल गए हैं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर। अच्छा सर टाइम 30 सेकंड्स का रह गया, आप मुझे जल्दी से बता दें कि अगर ये पीपल्स पार्टी यहाँ पर आ गई तो क्या आप फ्यूचर देखते हैं PTI का? मेरे लिए ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, But you have to answer that. वैसे ठीक है वो आए ना आए, अब जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह से नून लीग आई है लाहौर में, उस तरह ये भी आ जाएंगे। वो भाई साहब जो बैठे हुए हैं वो फॉर्म संभाले जी ठीक हो गया आतिफ साहब, आपसे माजरत, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं सर टाइम ये हम सर इसी तरह होता है, कहीं ना कहीं हमें टाइम जो एडजस्ट करना पड़ता है। अब जी बहुत जरा अहम खबरों पे आज जरा गहमा गहमी होगी, नोटिस सर से हम ले लेंगे और वो भी साथ चला देंगे, मगर हमने अपने टाइम को जो है ना साथ साथ मैनेज करना होता है, टाइम आपस में दूर होता है, वरना बातें करने को तो बहुत ज्यादा सारी है। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।